اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکبر، ایاکم والکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر سے بچو، تکبر و غمنڈ سے بچو۔ دیکھیے کبر، تکبر و غمنڈ کے مظاہر اگر انسانی زندگی میں آ گئے یقیناً ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، یقیناً ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر عزازیل کو ابلیس بنا دیا، یہ تکبر فرعون کو تا قیامت عبرت بنا دیا، یہ تکبر قارون کو زمین میں ڈھسا دیا، یہ تکبر بڑے بڑوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، تکبر سے صرف ذلت و رسوائی آتی ہے، تکبر سے صرف ذلت و رسوائی آتی ہے۔ اس تکبر کے نتیجے میں ابلیس کو دھتکارا گیا، اللہ کی نظر میں گر گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ وجہ کیا ہے؟ واستكبر واستكبر وكان من الكافرین، تکبر کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافروں میں شمار ہو گیا۔ ابلیس نے کہا میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آگ کی صفت ہے ابھرنا، مٹی کی صفت ہے دبنا، آگ کی صفت ہے ابھرنا، مٹی کی صفت ہے دبنا، لہٰذا میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں۔ یہ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں کہنا یہ متکبر انسان کی علامت ہے، متکبر انسان کی صفت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچنا چاہیے، تکبر کے مظاہر سے بچنا چاہیے، تکبر کے صفات سے بچنا چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ انسان کی عاجزی نے اسے ڈبا دیا ہو، میں نے کبھی نہیں سنا کہ انسان کی عاجزی نے اسے ڈبا دیا ہو۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر، اس کا غمنڈ ڈبا دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت کو نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، مال و دولت کا ہو، قوت کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ پرہیزگاری کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے، انسان کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، میں اچھا پہنتا ہوں، اچھا اوڑھتا ہوں، اچھے جوتے پہنتا ہوں، کیا اے اللہ کے نبی یہ تکبر ہے؟ کیا اے اللہ کے نبی یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے کہ تکبر یہ ہے البتر الحق کے غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ بطر الحق کے غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق واضح ہونے کے بعد، حق صحیح ہونے کے بعد، حق کھولنے کے بعد صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، واضح ہونے کے بعد صحیح آیت کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث رسول ہے، واضح ہونے کے بعد چھوڑ دینا، یہ متکبر انسان کی علامت ہے۔ اور اکثر لوگ گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ تکبر کرتے ہیں، تکبر کے وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں، تکبر کے مظاہر سے بچیں۔ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، کبریائی و بڑاگی صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی کبریائی بڑاگی صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ اور جو کوئی شخص تکبر کرتا ہے، متکبر انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان کرتے ہوئے سنایا الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، کبر میری چادر ہے، کبر میری چادر ہے، اور جو کوئی شخص اس چادر کو چھیننا چاہتا ہے، اس چادر کو چھیننا چاہتا ہے، میں اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہوں، میں اسے جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیے متکبر انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کو چھیننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو چھیننا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن کبھی بھی عاجزی سے چلتا ہے، تکبر و گھمنڈ کے مظاہر اس کے اندر پائے نہیں جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں
خاص بندوں کی صفت بیان کی، عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں اس کی صفت بیان کی، رحمان کے بندوں کو کیسا پہچانا جائے گا 10ویں صفت بیان کی، اور اس میں سب سے پہلی صفت بیان کی عباد الرحمن، رحمان کے بندے کو کیسا پہچانا جائے گا، کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر و گھمنڈ کے مظاہر سے بچے ہوئے رہتے ہیں،